اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین۔ بات ہماری تنزیہ انبیاء کے عنوان سے جاری ہے، اور جس طرح کہ عرض کیا تھا کہ تنزیہ انبیاء میں تمام انبیاء نہ حرمت کے مرتکب ہوتے ہیں، نہ مکروہ کے مرتکب ہوتے ہیں، نہ واجب کو ترک کرتے ہیں، اور نہ ہی مستحب کو ترک کرتے ہیں۔ اور اس علمی اصطلاح کے مطابق انبیاء کی ذات میں ترک اولا نہیں ہے، اصل ترک اولا عصمت کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ اس تنزیہ انبیاء کے عنوان سے سب سے پہلی کتاب سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے لکھی تھی، اور اس کا نام ہی تنزیہ الانبیاء ہے۔ اور اس کتاب میں جو متکلمین کی طرف سے بعض آیات کو مد نظر رکھ کر اعتراضات کیے گئے تھے، ان اعتراضات کا سید مرتضیٰ علم الہدیٰ رضوان اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا ہے، اور وہ کتاب آج تک حوزے میں رائج ہے، پڑھائی جاتی ہے اور پڑھی بھی جاتی ہے، اور چہ بسا کہ وہی باتیں جو سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے بیان کی تھیں انہی کو ہی تکرار کر کے مسئلے کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اس میں اہم ترین پہلو وہی تھا کہ جہاں پہ مشکل پھنس جاتی تھی تو کہتے تھے کہ یہ ترک اولا ہے، اور ترک اولا کا لفظ کہہ کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے تھے۔ اور جس طرح کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ترک اولا سے مراد حرام اور وجوب نہیں ہے، بلکہ استحباب کا ترک کرنا یا مکروہ کا انجام دینا ہے۔ ایک بات یہ ہے، یہاں پہ عرض کر دوں، پھر انشاءاللہ آیت میں ایک ایک کر کے وارد ہوتے ہیں۔ ترک اولا کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام، اگر ایک عمل معصوم نے دیکھا کہ یہ مستحب ہے تو حتماً اس کا پابند ہوگا، اس کو انجام دے گا، اور اگر مکروہ ہے تو حتماً اس کو ترک کرے گا، انجام نہیں دے گا۔ سوال کہ بسا اوقات معصوم جب مقام تعلیم میں ہیں تو کیا کریں، کیونکہ مقام تعلیم فرق کرتا ہے۔ اور مثلا امام صادق علیہ السلام وضو کے مسئلے کو سمجھانا چاہ رہے ہیں مقام تعلیم میں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ سائل آئے امام کے محضر میں، وضو کو انجام دے، امام علیہ السلام دیکھ رہے ہوں، اور دیکھنے کے بعد جب اس نے وضو صحیح کیا ہو اور اس میں کوئی کمی کاستی نہ ہو، اور امام وہاں پہ خاموش رہیں، یہ خاموشی امام علیہ السلام کی دلیل ہے اس بات پر کہ جو عمل اس شخص نے امام کے محضر میں انجام دیا ہے یہ عمل صحیح ہے۔ اس کو آپ اپنی علمی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تقریر معصوم۔ بس ایک مرتبہ یہ ہے کہ عمل کوئی اور انجام دیتا ہے، معصوم کے محضر میں ہوتا ہے، معصوم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے کے بعد خاموش رہتے ہیں۔ یہ خاموشی امام علیہ السلام کی دلیل ہے اس بات پر کہ یہ عمل صحیح قرار پائے۔ اگر غلط ہوتا تو فوراً امام علیہ السلام وہاں پہ اس کی رہنمائی کرتے، نہیں کرتے تھے روک دیتے۔ ایک دفعہ یہ، اور ایک دفعہ یوں ہے کہ امام علیہ السلام ابتداءً خود اس عمل کو انجام دیتے ہیں۔ معصوم کے معذر میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور معصوم مقام تعلیم میں ہیں، اور مقام تعلیم میں ہونے کی وجہ سے ایک عمل ان کو سمجھانے کی خاطر ایک عمل شرعی انجام دیتے ہیں۔ مثلا وضو کر رہے ہیں، اب وضو میں آپ نے ایک فقہی مسئلہ پڑھا ہے، منہ کا دھونا ہے، دائیں ہاتھ کا دھونا ہے، بائیں ہاتھ کا دھونا ہے، اور سر کا مسح اور پاؤں کا مسح۔ وہ یہ 5 عمل ہیں۔ 3 اعضاء ایسے ہیں جن کو دھونا ہے، 2 اعضاء ایسے ہیں جن کو مسح کرنا۔ ایک دفعہ دھونا واجب ہے، دوسری دفعہ دھونا مستحب ہے، درست ہے؟ اور معصوم ہے مقام تعلیم میں،
مقام تعلیم میں ہوتے ہوئے امام علیہ السلام جب وضو کر رہے ہیں پہلی مرتبہ منہ کو دھو لیتے ہیں، دوسری مرتبہ دھونا مستحب ہے، امام ترک کر دیتے ہیں. دایاں ہاتھ ایک دفعہ دھونا واجب ہے، دوسری دفعہ مستحب ہے، دوسری دفعہ کو امام علیہ السلام ترک کر دیتے ہیں. پہلا سوال یہ کہ کیوں ترک کرتے ہیں؟ کہ فقط اس لیے کہ مخاطب کو یہ پتا چلے کہ دوسری دفعہ دھونا واجب نہیں ہے. یہ مطلب سمجھانے کے لیے امام علیہ السلام اس مستحب کو ترک کرتے ہیں تاکہ مخاطب کے ذہن میں یہ چیز آ جائے کہ یہ واجب نہیں ہے. اس لیے امام علیہ السلام نے ترک کیا ہے، کیونکہ اگر واجب ہوتا تو اصل ممکن ہی نہیں تھا کہ امام علیہ السلام ترک کرتے. یہ چیز سمجھانے کے لیے معصوم نے کیا کیا ہے؟ مستحب کو ترک کیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ مستحب کا ترک کرنا ترک اولا ہے یا نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ خوب. اس موزل کو کیسے حل کیا جائے؟ ادھر سے آپ نے مبنی یہ قرار دیا ہے تنزیہ انبیاء میں کہ معصوم کبھی بھی استحباب کا ترک نہیں کرتا. خوب. امام علیہ السلام مقام تعلیم میں ہے اور مقام تعلیم میں آ کر لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ڈالنے کے لیے کہ یہ چیز شریعت میں واجب نہیں ہے اور آپ واجب کی نیت سے یہ کام نہ کریں، اس لیے امام علیہ السلام ترک کر دیتے ہیں. البتہ تبلیغی اعتبار سے جو لوگ عوام کے اندر جاتے ہیں اور جا کر مکتب کی تبلیغ کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ کبھی کبھی جو مستحبات عادت کی صورت میں رائج ہو چکے ہیں معاشرے کے اندر ان کو کبھی کبھی ترک کر دیں. سخت ہے، وہ ترک کریں گے اگلے دن شاید ممکن ہے آپ کو مسجد سے ہی نکال دیں اور کہیں گے کہ یہ مولانا کہاں سے اٹھ کے آ گیا، ہم تو 40 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، اس نے نہیں کیا ہے نا. بل بہت ساری یہ تو بات، مثلا اب وہ ایک دس جمی ہوتا ہے، دس جمی دعا منگائی جائے گی، دس جمی زیارت پڑھی جائے گی، دس جمی مصافحہ کیا جائے گا، دس جمی نعرے لگائے جائیں گے. یہ ایک عادت بنی ہوئی ہے پاکستان ہندوستان کے معاشرے میں. اور آپ یقین جان لیں کہ اگر آپ ان سے سوال کریں تو جو سادہ لوگ ہیں عوام، وہ جب یہ کام چھوڑ کے چلے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ نماز ناقص ہو گئی، مصافحہ نہیں کیا، نعرہ نہیں لگایا، صلوات نہیں پڑھی، دس جمی زیارت نہیں ہوئی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک دین ہے جو عادت کی صورت میں چل رہا ہے، اور اگر آپ معاشرے میں جا کر پوچھیں تو وہ ان کو واجب سمجھ کے انجام دیتے ہیں. اور اگر آپ سوال بھی کر لیں تو چھ بسا وہ کہیں گے آپ مولانا ابھی آئے ہو، پڑھ کے دین پڑھ کے آئے ہو، وہ فلانا اتنا بزرگ عالم دین اس نے 30 سال سے یوں کروا رہا ہے اور تم نے آ کے چھوڑ دیا ہے. ہوتا ہے کیونکہ یہ مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. طالب علم سے بیچارے ہو گئے ایک جگہ نماز پڑھانے، تو انہوں نے نماز پڑھانے میں ذکر رکوع اور سجود میں کہیں پہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا، کہیں 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیا، اور یہی کر کے نماز پڑھا دی، صلوات چھوڑ دی. اور بعد میں جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو انہوں نے کہا اس نے تو نماز ہی تباہ کر دی ہماری. یہ کہاں سے آ گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے قوم اور عوام کی خواہشات کو مد نظر رکھ کے انہی کے مطابق، انہی خواہشات کے مطابق اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے مستحب ہے چلو کر دیتے ہیں، نہیں ہے چلو نہ، ان کی عادات کو پکا کرنے کے لیے جب آپ ان کے ساتھ مماشات کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دن اس کو واجب سمجھ بیٹھتے ہیں اور اس کو ترک کرنے سے اپنی نماز کو ناقص سمجھتے ہیں. یا تو اتنا ہو آپ مقام عمل میں یہ کریں، اگر مقام عمل کے لیے ممکن نہیں ہے تو حتماً ان کو بتائیں کہ یہ مستحب ہے اور آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. اور بعض لوگ ہوتے ہیں بیچارے مثلا کام بھی ہے، ضروری جانا بھی ہے، لیکن ادھر سے بھی ترک نہیں کریں گے، اور اس خوف کی وجہ سے کہ اگر یہ ترک کر لیا تو ہمارا یہ عمل نامکمل ہوگا. خوب یہ ذیلی جملہ تھا. سوال کہ اگر معصوم ترک اولا کرتا ہے مقام تعلیم میں تو ادھر سے تو آپ نے کہا کہ تنزیہ انبیاء میں کوئی معصوم ترک اولا نہیں کرتا، جبکہ آپ روایات بھی اٹھا کر دیکھیں معصومین نے ایسے کیا ہے، بعض اعمال جو مستحب تھے ان کو مقام تعلیم کی صورت میں ترک کر دی، پھر ترک اولا کیا ہے، جبکہ آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ ترک اولا نہیں ہوتا. جواب کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال جواب دینے سے پہلے مقدمہ ذہن میں رکھ لیں کہ آیا جتنے بھی احکام شرعی ہیں یہ احکام خمسہ آیا مطلق ہیں یا مشروط ہیں؟ یہ بحث اگر آپ کے لیے حل ہو جائے گی تو دوسرا معمہ خود بخود حل ہو جائے گا. بے عبارت دیگر اگر ایک چیز واجب ہے ہمیشہ واجب رہے گی یا نہ حالات کے بدلنے سے بدل جائے گی. اگر آپ نے کہا کہ احکام شرعی مطلق ہیں
اور جو ایک مرتبہ حکم آ گیا ہے وہ الی یوم القیامت جاری رہے گا. اگر یہ بات ہو اس صورت میں اس معضل کا جواب دینا ممکن نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے کہا کہ نہ احکام شرعی مطلق نہیں ہے، مشروط ہیں، مشروط ہے یعنی زمان و مکان و شرائط و حالات کو مد نظر رکھ کر احکام بدلتے رہتے ہیں. کمائی کے پیغمبر اسلام کے زمانے میں اوائل اسلام تھا، اوائل اسلام میں خضاب لگانا واجب تھا. امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب مسند خلافت پہ آئے، پوچھا گیا، امام علیہ السلام نے کہا نہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، کرنا چاہو تو کر لو، ترک کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. وہ بعض لوگوں کو گراں گزرا کہ عجیب ہے، یہ تو پیغمبر اسلام کے زمانے میں تو یوں تھا اور اب یوں کیوں ہو گیا ہے. تو امام علیہ السلام نے وہاں پہ علت اور سبب کو ذکر کیا. فرمایا کہ اوائل اسلام میں جب آہستہ آہستہ اسلام کے اندر لوگ داخل ہو رہے تھے تو ایک ایسا طبقہ تھا جو اسلام کے اندر آیا، وہ سن اور عمر کے اعتبار سے بوڑھے تھے، اور جب جنگوں میں بھی جاتے تھے تو بوڑھے ہی جاتے تھے بیچارے. تو دشمن کو یہ احساس ہوتا تھا کہ بھائی یہ سب بوڑھے ہی ہیں، ان کو ایک ہی طرف سے کاٹنا شروع کر دو، کوئی مشکل نہیں ہوگی. تو پیغمبر اسلام نے کہا خضاب لگایا کرو تاکہ دشمن کو پتہ چلے کہ اسلام میں جوان ہے. جذبہ تھا لیکن ظاہر بات بالآخر جسمانی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے اعتبار سے امام پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ خضاب لگایا کرو. بس خضاب لگانا حکم بے صورت اطلاق نہیں تھا، مشروط تھا. اور مشروط صورت کا مطلب کیا تھا کہ جب تک یہ تفکر ہے یہ عمل رہے گا، اور جب یہ تفکر ختم ہو جائے گا تو یہ حکم بھی تبدیل ہو جائے گا. درست ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ جب آیا، امام علیہ السلام نے کہا نہ واجب نہیں ہے. پھر بعضوں کو بڑا گراں گزرا. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اوائل اسلام میں مسلمانوں کی مشکل تھی، دشمن دھندناتا ہوا حملہ کرتا تھا، اور ان کو روکنے کے لیے پیغمبر اسلام نے یہ حکم دیا تھا. اور آج جب اسلام اپنے پنجے گاڑ چکا ہے اور کوئی ایسا دشمن نہیں ہے جو دھندناتا ہوا مسلمانوں کے خلاف آواز بلند کرے، اب اپنے آپ کو زحمت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. پس یہاں سے پتہ چلا کہ اسلام کے احکام خمسہ ہاں مطلق نہیں ہے، مشروط ہیں، اور مشروط صورت میں وہ حالات کو دیکھ کر احکام بدلتے رہتے. آج بھی ایسے ہی ہے بیٹا. دیکھیں اکل میتا، مردار کا کھانا، اس کا حکم کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن یہی حرام حالات کے بدلنے سے حلال ہو جاتا ہے یا نہیں ہے؟ اضطرار کی صورت میں وہ جب جان ایک کی خطرے میں پڑتا ہے اور رائے انحصاری فقط اسی بات پر ہو کہ اس کو استعمال کیا جائے تب یہ جان بچ سکتی ہے، تو کیا کریں گے؟ ہاں البتہ اس میں استعمال کرنے کا یہ نہیں کہ پیٹ بھر کے کھانا ہے نا، ہاں اسی حد تک کہ آپ کا اضطرار ختم ہو جائے اس حد تک. بس اس کا مطلب ہے قابل تغیر اور تبدل ہیں احکام، احکام مطلق نہیں ہیں. اور بیٹا یہی وجہ ہے کہ اسلام کو اس تناظر میں جب آپ پڑھیں گے کئی ایک مشکلات حل ہو جاتی ہیں مذہب کے اعتبار سے، لیکن جب اس تناظر میں نہیں دیکھتے ہیں پھر مشکلات بڑھتی جاتی ہیں. پس احکام اولاً مطلق نہیں. دوسرا مسئلہ کہ احکام کا آپس میں رابطہ کیسا ہے. احکام مثلا جتنے بھی ہیں، ابھی فروع دین جو معروف تعداد ہے اس کی کتنے ہیں؟ 10 ہے مثلا. خوب ان 10 احکام کا رابطہ آپس میں کیسا ہے، مطلق ہے یا مشروط؟ مثلا نماز کا روزے سے کیا تعلق ہے، روزے کا حج سے کیا تعلق ہے، حج کا جہاد سے کیا تعلق ہے، جہاد کامل معروف اور نہی انل منکر سے کیا تعلق ہے، کیا رابطہ ہے ان کا آپس میں؟ خود احکام میں خوب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امر معروف نے یہ سارے احکام، یہ آپس میں ان کا ارتباط کیسا ہے؟ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ سارے فروع دین جتنے بھی ہیں یہ احکام اور فروع دین ساری کی ساری فہرست یہ سب مل کر اجزاء کی صورت میں انسان کے کمال میں مؤثر ہیں.
سب مل کر اجزاء کی صورت میں انسان کے کمال میں مؤثر ہیں. تو جب انسان کے کمال میں سب مل کر مؤثر ہیں تو پھر ایک حکم کو بیان کرنے سے آپ کمال تک نہیں پہنچیں گے. ایک فروع دین میں سے ایک مسئلے کو انجام دینے سے آپ کمال تک نہیں پہنچیں گے. مثلا آپ کا جو کمال ہے انسانی، مثلا بہشت میں جانا ہے، آپ کو کمال ابتدائی بہشت میں جانا ہے. بہشت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ کو فروع دین پہ عمل کرنا ہے. تو فروع دین میں سے ہم نے نماز کو لے لیا، باقی چھوڑ دیے، بہشت میں پہنچ جائیں گے. روزے کو لے لیا، نماز چھوڑ دی ہو. اور یہ ہوتا ہے چونکہ اسلامی حکم معلوم نہیں ہے، اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے، نتیجہ یہ کہ ہم اسلام کے ساتھ یہی رویہ انجام دیتے ہیں کہ یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا. یہ کیسے ہو جائے گا بھائی؟ یہ کون ہے مبلغ جو دین سے بی بہرہ ہے؟ وہ جا کر یوں ممبر سے دین کی یوں تبلیغ کرتا ہے. مثلا استجابت دعا بہت بڑا موضوع بھی ہے اور بہت بڑی مشکل بھی ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، ممبروں پہ بھی یہی ترویج اور تبلیغ کی جاتی ہے. کیا کرتے ہیں جی؟ اگر آپ کی یہ مشکل ہو تو یہ ذکر پڑھ لو، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی یہ مشکل، اور وہ بیچارہ خلوص نیت کے ساتھ اس کو انجام دیتا ہے. انجام دینے کے بعد ہم مشکل حل نہیں ہوتی. تو پھر کیا کریں؟ اب اس کی ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے، دستبردار ہو جاتا ہے. یہ دیکھو یہ کیا کہتے ہیں، یقین اٹھ جاتا ہے نا دین سے. تو یہ مشکل کہاں سے وجود میں آئی ہے؟ دین سے نہیں آئی، یہ اس نافہم دیندار سے مشکل وجود میں آئی ہے جو لوگوں کی جہالت سے اپنی جہالت کو بیان کر کے پیٹ پال رہا ہے. اور یہ آپ دیکھیں، ابھی ممبروں سے آپ خطیبوں سے سنیں گے بہت زیادہ ہے، یوں کر لو تو یوں ہو جائے گا، یوں کر لو تو یوں ہو جائے گا، یہ پڑھ لو تو بیٹا مل جائے گا، یہ پڑھ لو تو رزق مل جائے گا، یہ پڑھ لو تو جیل سے آپ واپس یہ کیا بکواسیات ہیں؟ استجابت دعا ایک ہے مقصود اور مطلوب، اب اس کے لیے کئی ایک اجزاء اور شرائط کی ضرورت ہے، اور تم نے فقط ایک کو پڑھا ہے، بقیہ سے تم غافل ہو، جانتے نہیں ہو. تو تمہیں حق نہیں پہنچتا ہے کہ بات کو جا کے یقینی صورت میں بیان کرو. تو جب یقینی صورت میں بیان کر رہے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تم بھی ذمہ دار ہو دین کا، تم نے جنازہ نکالا اور اس کا نتیجہ یہ ہو کہ لوگ ایسا ایسا دین کی نسبت دور ہو گئے اور سستی اور غفلت کا شکار ہو گئے، اور چھ بسا کے بعد تو اصل دائرہ دین سے خارج ہو جاتے ہیں. یہ کام نہیں کریں. وہ کیا کریں؟ ہر ایک چیز کو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور اس کا اظہار کرو کہ بھائی ہماری معلومات کے مطابق جو ہم نے پڑھا ہے اس میں یہ ممکن ہے صحیح ہو، ممکن ہے صحیح نہ ہو. یہ کہنے کے لیے کیا ہے، ان کو مشکل پیش آتی ہے، یہ کام انجام نہیں دیتے ہیں. خود دیا کریں، کمال امانہ داری کے ساتھ یہ ذکر کریں. ابھی ایک دوسرا چیپٹر ہوم ورک کے طور پہ لکھ لیں اور حتماً اس کی طرف مراجعہ کریں. قرآن کریم کے اندر خالق کائنات نے جہاں پہ احکام ذکر کیے ہیں، احکام ذکر کرنے کے بعد ایک تعبیر استعمال کی ہے، لعلکم، لعلکم، لعلہم. یہ تعبیریں آپ کو قرآن میں بہت زیادہ ملیں گی، یہ نکال لیں. مثلا خداوند عالم نے کیا کہا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب الذین من، کیا ہے؟ لعلکم تتقون. کیا مطلب؟ یعنی میں نے روزہ واجب قرار دیا ہے، پہلی امتوں پہ بھی تھا اور تم پہ بھی واجب ہے. وہ کیا ہدف کیا ہے روزے کا؟ شاید تم، یا شاید یہ کلمہ بہت خوبصورتی کے ساتھ جتنی بھی آیات ہوں ایک دن لگا کے گھنٹہ 2 گھنٹے ان کو حتماً مطالعہ کریں. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دین کیا ہے. خداوند عالم نے کیا کہا؟ لعلکم تتقون، یعنی روزے کا ہدف کیا ہے؟ تقوی تک پہنچانا. خدا نے نہیں کہا کہ روزہ رکھا تو تم متقی بن جاؤ گے، یوں نہیں کہا ہے. کیا کہا؟ لعلکم، شاید تم وہاں پہ پہنچ جاؤ اور شاید نہ پہنچو. خوب سوال آئے، یہ شاید یعنی معاذ اللہ خدا کو علم نہیں تھا کہ تم پہنچو گے یا نہیں پہنچو گے؟ خدا کو علم ہے. پھر کیوں لعلہ کہا ہے؟ کہ تمہاری نسبت.
اور تمہاری نسبت کیا مطلب ہے؟ یعنی تقوی پہ جانے کے لیے اور اس کمال کو پانے کے لیے فقط روزہ کافی نہیں ہے، ساتھ میں کیا ہو؟ یہ سارے احکام وہاں پہ ہوں، نماز بھی ہو، خمس بھی ہو، جہاد بھی ہو، امر معروف بھی ہو، نہی عن المنکر بھی ہو، سارے احکام جب سارے ایک ساتھ آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تتقون کے لیے یقینی ہے۔ لہذا یقینی بات وہ ہوتی ہے جو تمام اجزاء پر، مثلا امیر المومنین نے یقینی بات کی ہے۔ یقینی بات کیا ہے؟ کہا کہ پیسہ بھی ہو، ایک جز پیسہ فراوان ہو، دو جوانی بھی ہو، جوانی اپنے عروج پہ ہو، اور تین فارغ البال بھی ہو، فارغ بیکار کا۔ یہ تین اجزاء جہاں پہ آئیں گے، جس شخص میں یہ تین چیزیں اکٹھی ہو جائیں، جوانی، پیسہ، فراغت، اگر یہ تین چیزیں اکٹھی جائیں، معصوم فرماتے ہیں کہ اس کو تباہی سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے۔ اب وہ فرد میں آ جائے، فرد تباہ ہو جائے گا، معاشرے میں آ جائے، معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ اب اس کا مطلب یہ اصول کلی یقینی بات کی ہے، کیوں؟ چونکہ سارے اجزاء ذکر کر دیے ہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ جہاں پیسہ ہوگا حتماً تباہی ہوگی، بات ٹھیک ہے، وہ دیکھتے ہیں پیسہ والا ہے لیکن تباہ نہیں ہوا ہے۔ جہاں جوانی ہوگی آدمی فاسد ہوگا، حتماً ایسے ہے۔ کتنے ایسے جوان ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو آلودہ نہیں کیا۔ جو بھی فارغ اور بیکار ہوتا ہے حتماً فساد میں مبتلا ہوتا ہے۔ نہ ممکن ہے، ممکن ہے۔ بس ایک ایک جز کو اگر دیکھیں تو مسئلہ کیا ہے؟ امکانی۔ سارے اجزاء اکٹھے ہو جائیں پھر مسئلہ کیا ہے؟ یقینی۔ اسی لیے خالق کائنات نے، جو بانی شریعت ہے، جو مؤسس شریعت ہے، جس نے شریعت کو ہمارے لیے بیان کیا ہے، سب کچھ پتہ ہے اس کو، لیکن وہ کیا کہتا ہے خدا؟ کہ روزہ رکھو تو لا اللہ ہے، نماز پڑھو تو لا اللہ ہے، زکوٰۃ دو تو لا اللہ ہے۔ لیکن یہ خطیب جس کو دین کی سدھ بدھ نہیں ہے، یہ جانور جب ممبر پہ جاتا ہے تو کہتا ہے یہ پڑھ لو تو یہ تمہیں مل جائے گا، حتماً ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا۔ کیوں اپنی جیب سے فتوے نکالتے ہو؟ وہ دین سمجھا نہیں ہو، جا کے لوگوں کو جا کے گمراہ کرتے ہو۔ بس احکام کا آپس میں ارتباط کیسا ہے؟ مشروط، مطلق نہیں ہے۔ یعنی نماز پڑھنے سے بحث میں نہیں جائیں گے۔ اس لیے پورے دین کو اٹھا کر خدا نے کس سے منسلک کر دیا ہے؟ نماز سے۔ یعنی حتیٰ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ آپ نے صحیح رکھا ہے، قابل قبول نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ جس پر مشروع تھا وہ آپ نے انجام نہیں دیا، وہ نماز تھی۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت، خوب ان کو بھی پڑھ لو۔ یہ جو روایات آئی ہیں کہ روزہ کب قبول ہوگا؟ جب نماز قبول ہوگی۔ زکوٰۃ کب قبول ہوگی؟ جب نماز، سب کو نماز پہ موقوف کر دیا۔ اب آپ کہیں جی جو نمازی ہوگا بھیج میں چلا جائے گا، نہ خیر، کیونکہ نماز کی قبولی کی شرائط میں سے کیا ہے؟ یہ سب چیزیں آپ کی ہونی چاہیے، تب جا کر آپ کی نماز قبول ہوگی۔ اور اہم ترین شرط نماز کے لیے بھی کیا ہے؟ خود ولایت ہے۔ بس وہ سارے احکام نماز پر، نماز موقوف ہے ولایت پر، اور ان کا آپس میں رابطہ کیسا ہے؟ مشروط کا ہے، یعنی ہر ایک دوسرے پر موقوف ہے۔ اس لیے خداوند عالم نے قرآن میں جہاں پہ بھی ذکر کیا لعلہم یرشدون، خوب لعلکم تتقون، لعلکم تشکرون، لعلکم تعقلون، یہ جتنے بھی لعلہ یہ کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ہے کہ آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے کہ احکام دین آپس میں ان کا رابطہ مشروط کا رابطہ ہے، اطلاق کا رابطہ نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیں اب قرآن کی آیت وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، قانون ذکر کیا نا کہ ذرہ برابر اگر آپ نے عمل خیر کیا ہے کیا کرو گے؟ دیکھو گے، اور اگر شر انجام دیا ہے تو بھی دیکھو گے۔ ہے یا نہیں ہے؟ یہ حکم مطلق ہے یا مشروط؟ مشروط ہے۔ اور مشروط کے لیے کیا کہا ہے؟ کہا کہ اگر آپ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، دیکھے گا، یہ مطلق نہیں ہے، مشروط ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس وقت دیکھے گا جب اس نے اس عمل کو ضائع نہ کیا ہو۔ اگر بعد میں غیبت کر کے ضائع کر دیا پھر بھی دیکھے گا؟ ہے ہی نہیں، خود ہی ضائع کر دیا۔ اور اگر شر کو انجام دیا ہے حتماً دیکھے گا، کہنا مشروط ہے۔ کہ اگر توبہ کی ہے اور یہ شر اس نے مٹا دیا ہے تو نہیں دیکھے گا، اور اگر توبہ نہیں کی ہے اور یہ باقی ہے تو پھر بس پتہ چلا یہ حکم بھی مشروط ہے، مطلق نہیں ہے۔ اسی طرح پورا دین ہے بیٹا، اور مرنے سے پہلے پہلے
آپ کو اختیار ہے جس طرح چاہیں اعمال کو انجام دیں. زندگی بھر متقی رہیں, آخر زندگی میں آ کے بے دین ہو جائیں, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھیش میں جائیں گے. طلحہ اور زبیر ساری زندگی اسلام کی حفاظت کے لیے تلواریں چلاتے رہے, آخر عمر میں آ کر ولی خدا کے مقابلے میں آ کر بغاوت کی, خارجی بن کر دائرہ دین سے خارج ہو گئے. اب کہو نا کہ مطلق اتنی نمازیں پڑھی تھی, اتنے جہاد کیے تھے, فلاں کیا تھا, سارا کیا تھا, وہ اگر مطلق ہوتا تو یہ بہشتی ہوتا. لیکن اسی کے قاتل پہ امام علیہ السلام نے, یعنی اسی جنازے پہ, زبیر کے جنازے پہ امام علیہ السلام نے گریہ کیا, اور گریہ کر کے کیا فرمایا کہ قاتل اور مقتول ہر دو جہنمی ہیں. قاتل قتل کر کے جہنم میں گیا, مقتول دائرہ دین سے خارج ہو کر جہنم میں جا رہا ہے. خوب کون ہے پھر یہاں پہ بھی مطلق اتنی نمازیں پڑھ لی, اتنا یہ کر لیا, وہ کر لیا, کیا ہوا؟ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ احباط عمل کا شکار ہوا ہے, جس کے نتیجے میں جو کچھ تھا سارا صاف کر دیا. وہ جب صاف کر دیا دیکھے گا کیا دیکھے؟ جب کچھ چیز ہے ہی نہیں تو کیا دیکھے گا؟ عزیزان, دین پورا کا پورا یوں ہے, دین کی جتنی تعلیمات ہے کوئی مطلق نہیں ہے, ساری کی ساری مشروط ہے. مثال عرض کروں, عموماً عرض کرتا بھی ہوں, شاید سنا بھی ہو کسی نے, دوست نے, بس آپ کہتے ہیں کہ چائے بنائے, پاکستانی ہندوستانی چائے بنائے, کیا ہوتی ہے؟ کیا چاہیے؟ اور کیا؟ اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ دیکھیے ایک چائے کے لیے کتنی چیزیں درکار تھی, اور بنانے والا سب سے زیادہ اہم کام ہے. اگر وہ پاگل ہوا تو اب سوال ہے آپ سے, آپ کہیں جی دودھ ہو تو چائے بن جائے گی, ہو جائے گا؟ پھر کیا کہو؟ شاید کہو, شاید کہو. دودھ ہو تو شاید چائے, کیا مطلب شاید؟ شاید کیوں کہہ رہے ہو؟ کہ اس لیے کہ باقی اجزاء بھی چاہیے, اگر وہ ہوئے تو, اگر نہیں ہو گئے تو, اس لیے ہم نے شاید کہا ہے. پتی ہو تو بن جائے گی, کیا کہیں گے؟ شاید. برتن ہو تو بن جائے گی, کہیں شاید. بنانے والا ہو تو بن جائے گی, شاید. یعنی اگر اس کے ساتھ بقیہ اجزاء ہوئے تو بن جائے گی. لیکن اگر باورچی بیٹھا ہوا ہے, برتن بھی ہے, نہ چائے ہے, نہ پتی ہے, نہ دودھ ہے, نہ پانی ہے, نہ چینی ہے, کو ہاتھ پہ رکھ کے بیٹھے جائے بن جائے گی؟ 2 جز ہوئے, باقی ابھی 10 جز باقی ہیں. پھر کیا کہو گے؟ پھر ممبر سے آ کے کہیں ہاں یوں اگر ہو گئے یا برچی ہو گیا تو بہترین چائے بنے گی. وہ کیا بھائی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, بہترین کدھر سے بنے گی؟ وہ باقی چیزیں ہوں گی تو بنے گی, نہیں تو نہیں بنے. پورا دین بیٹا ایسے ہی ہے. دین کیا ہے؟ دین اور دین کی تعلیمات مطلق نہیں ہیں, مشروط ہیں, اور آپ بھی مشروط صورت میں جا کر بیان کریں. کسی کی مشکل ہوتی ہے, اور عجیب ہے ویسے, ہے بھی صحیح لوگوں کا, کیونکہ پاکیزہ ہوتے ہیں اس عنوان سے کہ مولانا کو امین سمجھتے ہیں, اور مولانا کو بڑا ہی پاک و پاکیزہ سمجھتے ہیں. اب وہ مولانا کی اپنی وہ ہے کہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا نہیں معلوم. ممبر پہ کوئی وہ کہہ رہا تھا تقریر کرتے ہوئے لوگوں کو, اگر لوگوں نے سوال کیا کہ یہ ہوتا ہے جی ہم دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی ہیں, اعمال بھی کرتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, ذکر بھی کرتے ہیں, تو کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو مولانا صاحب نے جواب دیا کہ اصل مشکل یہ ہے کہ تم حرام کھاتے ہو, تو اس لیے تمہاری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی. تو وہ کسی نے بڑا زیرک تھا, پلٹ کا کہا مولانا پھر آپ کی کیوں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ اور مولانا اس سے بھی زیرک تھا, کہتا ہم بھی تو آپ کا ہی کھاتے ہیں. وہ ہر تو حرام کھاتے ہیں, یہ پیٹ پالنے کی غرض سے آ کے کیا کہتا ہے, یوں کر لو تو یوں ہو جائے گا, اتنے پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دو, ہو جائے گی, مشکل حل ہو جائے گی. کیا ہے یہ؟ دین یہودیت ہے. وہ دین کا سہارا لے کر لوگوں کا دین بھی تباہ کرنا اور ان کی جیب بھی خالی کرنا, یہ 2 نمبری ہے. اسی لیے آخری جملہ امام حسین علیہ السلام نے عاشورہ کے دن جو ذکر کیا وہ یہ تھا, کہا کہ قیامت تک جو لوگ ہمارے نام کا سہارا لے کر ہمارے یتیموں کو ہم سے جدا کرے گا, وہ قیامت تک اسی شمر اور امن سعد کے ساتھ محشور ہوگا. ہماری محبت کے سائے میں ہمارے یتیموں کو جو ہم سے جدا کرے گا, اس کا حشر و نشر قیامت میں امن سعد اور اس شمر کے ساتھ ہوگا. اور آپ جا کر دیکھیں یہی ہو رہا ہے اس وقت. ممبر پہ آتے ہیں, نعرہ لگاؤ, کوئی عمل کرنے کی ضرورت, اور وہ محبت اہل بیت میں آتا ہے, آپ کا چہرہ دیکھ کے نہیں آتا ہے. مجلس امام حسین میں جو آتا ہے تو مولوی کا منہ نہیں دیکھتا ہے,
اہل بیت کی محبت میں آتا ہے کہ امام کا ذکر ہو رہا ہے جی. اب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ذکر کرنے والے کی حیثیت کیا ہے. واقعیت نہیں یہاں ہمیں اور آپ کو دیکھ کے آتے ہیں لوگ, یا اہل بیت کے نام پہ آتے ہیں. خوب اہل بیت کے نام پہ آتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں, اہل بیت کی محبت کو غلط استعمال کرتے ہیں. اہل بیت سے محبت کا بس کافی ہے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل بیت سے دور کر دی ہے عمل کے اعتبار سے. جبکہ معصوم کیا فرماتے ہیں امام باقر علیہ السلام, من اطاع اللہ فہو لنا محب ومن عصی اللہ فہو لنا عدو. معیار ذکر کیا ہے معصوم نے محبت اور دشمنی کا. جو بھی اللہ کا مطیع ہے, اللہ کا جو بھی مطیع ہے وہ ہمارا محب ہے, اور جو اللہ کا دشمن ہے, اللہ کی معصیت کرتا ہے, وہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور ہمارا بھی دشمن. کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ یہ بھی بیان کرو نا ممبر سے. اہل بیت کا دین یہ ہے, اہل بیت آپ سے یہ چاہتے ہیں. وہ جا کے اہل بیت کے نام سے محبت کا سہارا لے کر کیا کر رہے ہو, اہل بیت سے دور کر رہے ہو. بس دین کیا ہے, دین کی تعلیمات کیا ہے بیٹا, مشروط ہے, مطلق نہیں ہے. لہذا آپ بھی ممبر سے یہ نہ کہو کہ جی آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی, یہ عمل کر لو تو قبول ہو جائے گی. نہیں کہو, یہ کہو کام نہیں کرو. کیوں کہو, یہ بھی کرو, اس کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں چاہیے. اب وہ کون سی ہیں؟ روایات میں ذکر ہوا ہے. استجابت دعا کے لیے کیا چاہیے؟ سب سے پہلے حمد و ثنا. اصل جو حمد و ثنا نہیں کرتا خالق کی کائنات کی, کبھی بھی اس کی دعا مستجاب نہیں ہوگی, کیونکہ ایک جز غائب ہو گیا نا. حمد و ثنا کریں, اس کے بعد گناہوں کا اعتراف کریں, اور گناہ کا اعتراف کرنے کے بعد گناہوں سے استغفار کریں, توبہ کریں. اب ہر ایک کے اپنے شرائط ہیں. توبہ استغفار کیسے کرنا ہے؟ حقوق اللہ ہے تو اس کو انجام دو, حقوق الناس ہے تو اس کو بھی انجام دو. استغفار کرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ کہ لقمہ حلال کو اپنے وجود میں اتارو, لقمہ حلال. اور اس کے بعد پھر کیا کرو؟ کہ لقمہ حلال بھی کافی نہیں ہے. اس کے بعد پھر کیا کرو؟ اس کے بعد آل محمد پہ درود بھیجو. خوب آل محمد پہ درود بھیجنے کے لیے سب سے پہلے آل محمد کی معرفت ضروری ہے. معرفت کے سائے میں درود بھیجو اہل بیت پہ. اس کے بعد اپنے اس ذکر کو انجام دو. ذکر کرنے کے بعد پھر اہل بیت پہ درود بھیجو. یہ سارے انجام دو گے. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اگر تمہاری مصلحت ہوئی تو قبول ہو جائے گی, پھر بھی لعلکم. اتنی شرائط کے بعد پھر بھی لعل ہے. تو اس کے بعد کیا ہے؟ مصلحت ہے. مصلحت کیا ہے؟ یہ اہمیت کی حامل ہے. خوب آپ نے دیکھا جناب موسیٰ اور خضر علیہ السلام پاکیزہ والدین تھے, اور پاکیزہ والدین کی دعا مستجاب نہیں ہوئی, 70 نسلوں کے بعد جا کر مستجاب ہوئی ہے. مصلحت یہ تھی کہ ابھی مستجاب نہ ہو, 70 نسلوں کے بعد ہو. اور خالق کائنات نے موسیٰ اور خضر کو خادم بنا دیا کہ ان والدین کی دعا کو تم جا کر جامع عمل پہناؤ. بس مصلحت بہت ضروری ہے. بس اوقات مصلحت نہیں ہے, خود آپ بھی یہ کام نہیں کرتے ہیں. آپ کا چھوٹا بچہ ہو, ضد کر رہا ہو کہ مجھے آگ میں جانا ہے, ہاتھ ڈالنا ہے, ڈالنے دیتے ہیں؟ روتا بھی ہے, چیختا بھی ہے, چلاتا بھی ہے. آپ ایک بچے کی مصلحت کو جانتے ہو اور خدا آپ کی مصلحت کو نہیں جانتا ہے. بس پھر بھی کیا کرنا ہے؟ اتنے شرائط انجام دینے کے بعد پھر کیا کرو؟ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ ممکن ہے تمہاری مصلحت ہو تو ہو جائے گا, نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا. خوب آپ یوں بیان کرو گے کوئی دین سے دور جائے گا, دور بھاگے گا. اصلاح کا جنبہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ خوب یہ ضمنی ایک جملہ تھا جس کو عرض کرنا بڑا ضروری تھا کہ دین کی تعلیمات کیا ہیں؟ مطلق نہیں ہے. خوب مشروط کا عرض کیا تھا کہ ایک رابطہ ان کا. مشروط کا مطلب ہے کہ اگر یہ کام یہاں پہ ہے, مستحب ہے, ممکن ہے کل کو یہی مستحب واجب بن جائے, اور ممکن ہے یہی کام کل مستحب اس کا ترک کرنا آپ کے لیے واجب ہو جائے. خوب جیسے جیسے یہ احکام بدلتے رہیں گے ویسے ویسے آپ کا دین فہمی کا نصاب مکمل ہوتا رہے گا. اب سوال یہ تھا ذہن میں ہے نا کہ معصوم نے ترک اولا کیا تو کیوں کیا؟ اب سوال یہ ہے کہ ہر مستحب اطلاقی نہیں ہے, کیا ہے؟ مشروط ہے. مشروط کیا مطلب؟ یعنی یہی دوسری دفعہ پانی ڈالنا آپ کے لیے مستحب ہے. مطلق یا مشروط؟ مشروط. خوب اگر جبیرہ آ جائے تو پھر کیا؟ اس میں پانی ڈالنا واجب نہیں ہے بلکہ حرام ہو جائے گا نا. پھر کیا کریں؟ گیلا ہاتھ ڈالیں, گیلا ہاتھ پھیر دیں. یہ گیلا ہاتھ جو پھیر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ بھلے یہ کیا ہے؟ کیونکہ مطلق نہیں تھا, مشروط تھا. اس لیے
اب یہ ہے کہ معصوم کی زندگی جب مقام تعلیم میں ہوتا ہے معصوم، تو اس کی شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ ترک اولا اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے. سمجھ آئی؟ ترک اولا واجب ہے. کیوں؟ مقام تعلیم میں ہے. مقام تعلیم میں اس کو سمجھانے کے لیے کہ دین یہ ہے، اس لیے اس کی ذمہ داری ہی یہی ہے کہ اس مصحف کو ترک کرے. بے عبارت دیگر اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اولا یہ ہے کہ اس اولا کو ترک کرے. بس ترک اولا ہی اولا ہے، نہ یہ کہ مصحف کو ترک کیا. نہ، مصحف کو ترک کرنا ہی مستحب ہے یا مصحف کو ترک کرنا ہی واجب ہے. بس یہاں پہ ترک اولا نہیں کیا معصوم نے. بھلے عام حالات ہوتے، معذر خدا میں ہوتے، اپنا وظیفہ انجام دے رہے ہوتے، ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ معصوم اس مصحف کو ترک کرتے، چونکہ مقام تعلیم میں ہے اور یہ ذمہ داری خالق کائنات کی وجہ سے. اور اس ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے ان کی ذمہ داری ہی یہی ہے کہ اس کام کو انجام نہ دیا جائے. بس یہ ترک اولا نہیں ہے، بلکہ اولا کو انجام دیا ہے معصوم نے. اور وہ اولا جو تھا وہ مطلق نہیں تھا، مشروط تھا. اور مشروط کا معنی یہ ہے کہ جب یہ معصوم بے نفس ہی اپنی ذمہ داری کو انجام دے رہا ہو، اس صورت میں کیا ہوگا؟ حتماً اپنے مصحف کو انجام دے گا، کبھی ترک نہیں کرے گا. لیکن بعض موارد میں جب مقام تعلیم میں ہے اور صحیح حکم شرعی بیان کرنا مقصود ہے، تو حکم شرعی کے لیے حد اقل ارکان جتنے وہ بیان کرے گا معصوم. جو مصحبات ہیں ان کو انجام، کیوں؟ تاکہ ان کو حد اقل نصاب عمل معلوم ہو جائے. اور اگر دوسری مرتبہ معصوم انجام دے گا، ان کو پتہ چلے گا کہ دوسری مرتبہ بھی انجام دینا واجب ہے، چونکہ معصوم نے انجام دیا ہے. پس معصوم جو ترک اولا کرتا ہے، اس ترک اولا کا معنی کیا ہے؟ کہ اولا ہے معصوم کے لیے کہ یہ ترک کرے مقام تعلیم میں. بس مقام تعلیم میں آ کر کیا ہو جاتا ہے؟ ترک اولا نہیں ہوتا، بلکہ اولویت یہی ہے کہ معصوم کو یہ کام اسی طرح سے انجام دینا ہے. بس پتہ چلا کہ اگر دوسری مرتبہ پانی استعمال نہیں کرتے ہیں معصوم، تو یہ دوسری طرح استعمال نہ کرنا یا واجب ہے یا حد اقل مستحب ہے. اور ہر دو صورت میں معصوم نے اس کو انجام دے دیا ہے. اگر ترک کرنا واجب تھا تو بھی ترک کر دیا، اور اگر ترک کرنا مستحب تھا تو بھی انجام دے دیا ہے. بس اولا کو معصوم نے انجام دے دیا. یہ تھوڑا سا ذہنی طور پہ آپ ابھی سے آمادہ ہو جائیں کہ ترک اولا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہم نے پڑھ لیا ہے بس حتماً معصوم یوں ہی کرتا رہے گا. نہ، کبھی کبھی ایسا نہیں ہے. جب مقام تعلیم میں ہو معصوم تو وہاں پہ اولویت بدل جاتی ہے. جیسے ہی اولویت بدلتی ہے، اس دوسرے اولا کو پہلے اولا کی جگہ رکھ کر معصوم کیا کرتا ہے؟ انجام دیتا ہے، ذمہ داری کو انجام دیتا ہے. یہاں سے بات سے دیگر ابھی سوچ رہا ہوں کہ اگر اس کو شروع کر دیا تو شاید محل بات سے دور ہو جائیں. اور ہے بھی ضروری کہ پھر یہ معصوم جو دعائیں کرتے ہیں اور اتنا گریہ وزاری ہوتی ہے، اور خصوصاً آپ دعائے کمیل پڑھ کر دیکھ لیں. وہ دعائے کمیل پڑھتے ہیں، کیا شک ہوتا ہے؟ جی اب یہاں پہ ایک ہے، اب وہ نہیں ہے، وہ ایک اب یہ ہتھیار آپ کے ساتھ میں آ گیا تو فوراً ہر جگہ پہ ہاں یہاں پہ فٹ نہیں کریں. تو سوال یہ تھا مقام تعلیم کس کے معاذر میں ہوتی ہے؟ جب مخاطب موجود ہو. دعا کب پڑھی تھی؟ جب رابطہ تنہائی تھی، کوئی بھی نہیں تھا. تو پھر کدھر سے جھانسا یہ جھگ مار رہے ہو کہ معصوم نے تعلیم دی ہے؟ مقام تعلیم مخاطب کے سامنے ہوتا ہے، آیا ہے، پوچھا ہے، بتایا ہے. اور وہ معصوم رات کی تاریکی میں اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے. جیسے مشہور بھی یہی ہے نا راج صاحب کہ دعا کومل جو ہے نا دعا کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے. جیسے سال اگر ہم پڑھتے ہیں ہمارا ایک ہی چونکہ یہ معصوم گناہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر غیر اس کو پڑھتے ہیں معصوم شاید اب نہیں، وہ اپنی جگہ پہ درست. لیکن سوال یہ تھا کہ یہ جو مقام تعلیم کا ایک تم نے ہاتھ میں لے لیا ہے اور ہر جگہ جا کے فٹ کر دے، تو یہ کیسے فٹ ہوتا ہے؟ وہ ایک داستان ہے، اسی کو بیان کر کے ختم کرتے ہیں سلسلے کو. تھک گئے ہوں گے شاید. مقدس اردبیلی کے نام تو سنا ہے نا؟ احمد مقدس اردبیلی، یہ اردبیل کے تھے نجف میں. اور آپ کو معلوم ہے کہ مقدس اردبیلی، مقدس خود امام زمان علیہ السلام نے لفظ مقدس کا لقب دیا ہے اس شخص کو. اتنا پاکیزہ تھا انسان، حتیٰ فکر گناہ بھی نہیں کرتا تھا. ایک دن حرم میں تھے، ایک عام آدمی آیا زیارت کے لیے امیر المومنین کی بارگاہ میں آ کر. اس نے اپنی حاجات رکھی، یہ چاہیے یہ چاہیے، اور کہا کہ مولا مجھے کوئی شوق نہیں ہے
کہ میں مشہور ہوں اور میں مقدس ادویلی بن جاؤں اور فلاں ہو جاؤں، مجھے مقدس بھی نہیں بننا ہے. انہوں نے جب سنا کہ یہ تو بڑی بلا ہے، عام آدمی ہے نا، کوئی عالم ہے نا، مولوی ہے نا، مجتہد ہے، گئے جا کے ہاتھ پکڑ لیا اس کا مقدس نے. کیا دعائیں مانگ رہے تھے؟ وہ اپنا مسئلہ تھا معصوم کے ساتھ جو ارتباط تھا. تو کہا نہیں تم نے ایک اور بھی دعا کی ہے. کہا کیا؟ کہا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے مقدس بھی نہیں بننا ہے. تو کہا نہیں بننا. تو کہا آپ کو پتہ ہے مقدس کون ہے؟ کہا ہاں جانتا ہوں، مجتہد ہے، فقیہ ہے، عالم ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، بڑا نیک ہے، یوں سارا. تو کہا آپ کی خواہش نہیں ہے کہ اس جیسا بنو؟ کہا بالکل بھی نہیں. کہا وہ کیسے؟ تو وہ آدمی مقدس کے ساتھ کھڑا تھا تو کہتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ، اس کو یہ معلوم نہیں یہ مقدس ہے. کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب مقدس رات کی تاریکی میں اٹھا نماز شب کے لیے اور اپنا ڈول اس نے کنویں میں ڈالا، چونکہ اس زمانے میں یہی تھا، کنویں سے پانی نکالتے تھے، وضو کیا نماز شب کے لیے، تو وضو کر کے اپنا اسی سے، آج کل کا تو سسٹم نہیں تھا آبیاری کا. کہا کہ جب وہ رات کی تاریکی میں اٹھا اور اس نے کنویں میں ڈول ڈالا تو ڈول میں ہیرے جواہرات اور درہم و دینار آئے تو دیکھا، پھینک دیا. دوبارہ ڈول ڈالا اور پھر نکالا، پھر بھرا ہوا ہے ہیرے جواہرات سے، پھر پھینک دیا. تیسری مرتبہ جب آیا وہی ہے، پھینک کے دعا کی کہ خدایا مقدس ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، مقدس کو چند قطرے پانی چاہیے کہ وضو کر کے تیری بارگاہ میں عبادت کر سکے. تو ابھی اپنے آپ قیاس کریں کہ ہم ہوتے تو کیا کرتے. اور مقدس سب کچھ پھینک کے کہ مجھے تھوڑا سا پانی چاہیے کہ وضو کروں اور آپ کی بارگاہ میں آ کر اطاعت اور بندگی کو انجام دوں. کہ یہ سنا ہے؟ کہاں سنا ہے؟ تو آدمی کہتا ہے مجھے یہ بتاؤ جب رات کی تاریکی میں تھا یہ عمل کس کے لیے ہوگا؟ مقدس کے لیے. کہا کوئی اور تھا وہاں پہ؟ کہا کوئی نہیں تھا. کہا لوگوں کو کیسے پتا چلا ہے؟ اگر مقدس نے بیان نہ کیا ہوتا لوگوں کو پتا چلتا. بس مجھے ایسا مقدس نہیں بننا ہے کہ جو تھوڑا سا عمل کرے اور ڈھنڈورا پیٹ دے کہ میں یوں ہوں. نہ، مجھے نہیں چاہیے یہ. بھلے یہ نہ سمجھو کہ ہم مقدس ہو گئے تو پھر کوئی اور ایسا نہیں ہے جو معرفت کے باب میں آگے نکل سکتا ہو. بس اگر دعائے کمیل مقام تعلیم میں ہے تو کوئی ہونا چاہیے جس کے سامنے امام علیہ السلام بیان کر رہے ہوں. جبکہ رابطہ کیا ہے؟ عبد اور معبود کا ہے، اور عبد اور معبود کے درمیان کوئی معنی بھی نہیں ہے. انشاءاللہ اگر ہوا فرصت ہوئی تو اس کے اشارہ کریں گے. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ بات سے دور نہ ہو جائیں، واپس آ جائیں. ابھی وہ کیا ہے کہ تنزیہ انبیاء میں ترک اولا مانا کر دیا. ترک اولا کا کیا ہے؟ اور ترک اولا ہمیشہ مطلق نہیں ہے، مشروط ہے. اب اس تناظر میں آیات کو انشاءاللہ آگے پڑھاتے ہیں، اور آیات کیا کہتی ہیں انشاءاللہ سب مل کر انہی قواعد کے ضائع میں آیات کو جب بیان کریں گے واضح ہو جائے گا کہ مسئلہ کس باب سے ہے، کہ واقعی ترک اولا ہے نہیں ہے، کیا ہے، کہ انشاءاللہ بعد میں. والحمدللہ رب العالمین.